چیخو یا پٹو، راوی اس وقت چینی چین لکھ رہا ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک میں صفِ ماتم بچھا ہوا ہے۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل، ان کو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے زورانے پر مدعو کیا۔ یہ ملاقات ایک ایسے موقع پر ہو رہی ہے جب ایران اسرائیل کشیدگی اپنے عروج کے اوپر ہے۔ خطے میں پاکستان کا جو اہم کردار ہے اس کی یہ عکاسی کر رہی ہے یہ ملاقات۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ نہیں ہو سکی۔ میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں۔ یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے، کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں۔ حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں یہ موضوع پاکستان کے لیے تو باعث فخر اور باعث اطمینان تو یقینی طور پر ہے، لیکن اس موضوع نے اور اس ملاقات نے جس کا احوال میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس پر ہمارے پڑوسی ملک میں صفِ ماتم بچھا ہوا ہے۔ ان کی جو ہے بڑی اپوزیشن جماعت، کانگریس ہو، بی جے پی ہو یا جو ہے وہ گودی میڈیا ہو، یہ تینوں کے تینوں جو ہے یہ اس وقت شدید اضطراب میں مبتلا ہیں کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل جو پاک فوج کے سپہ سالار ہیں ان کو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے زورانے پر مدعو کیا۔ اور یہ جو ہے یہ ملاقات ایک ایسے موقع پر ہو رہی ہے جب ایران اسرائیل کشیدگی اپنے عروج کے اوپر ہے اور خطے میں پاکستان کا جو اہم کردار ہے اس کی یہ عکاسی کر رہی ہے یہ ملاقات۔ تو اس کے اوپر ہمارے جو پڑوس ہے، ہمارا جو دشمن ملک ہے، اس میں شدید ان کے جو کرتا دھرتا ہیں ان کو مرچیں لگ چکی ہیں۔ جلن جو ہے وہ ان کی صاف واضح ہو رہی ہے، اور جس طریقے سے حزب اختلاف کی جماعتیں ہندوستان کے آئسولیٹ ہونے کے حوالے سے جو ہے وہ اپنا رونا دھونا جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، اسی طرح جو گودی میڈیا ہے وہ بھی جو ہے وہ چیخ کر اس ملاقات کے اوپر جو ہے وہ اپنے تبصرے کر رہا ہے، کیونکہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کا جو پورا نیریٹو ہے جو اس نے پاکستان مخالف بنایا ہے وہ الحمدللہ وہ زمین بوس ہو چکا ہے۔ دنیا نے ہندوستان کے الزامات کو رد کر کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے۔ پہلے اقوام متحدہ کی جو انسداد دہشت گردی کی کمیٹی تھی اس کا پاکستان جو ہے وہ وائس چیئر جو ہے وہ منتخب ہوا، جبکہ اب جو ایران اسرائیل کشیدگی اور معرکہ حق میں پاکستان کی کامیابی کے بعد سیز فائر کے لیے جو ہمارے فیلڈ مارشل حافظ سعید عاصم منیر کا جو کردار تھا اس پر شکریہ ادا کرنے کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو دعوت پر مدعو کیا۔ تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ پاکستان کی جو رائزنگ پاکستان ہے یہ اس کا جو ہے یہ منہ بولتا ہوا ثبوت ہے۔ الحمدللہ پاکستان اب اقوام عالم میں اپنی ایک نئی پہچان کے ساتھ دوبارہ ایمرج ہوا ہے۔ یہ پاکستان کی جو عزت اور وقار ہے یہ اس کا ریوائول ہے، اور پاکستان کو جو عالمی تنہائی کا شکار کرنے کی خواہش اور کوشش تھی بھارت کی، وہ جو ہے وہ کوشش اور خواہش جو ہے وہ ناکامی سے دوچار ہو چکی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت پر بھرپور اظہار جو ہے وہ واضح کر رہا ہے۔ جس طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ جس طرح انہوں نے اپنی جو حافظ سعید عاصم منیر سے جو ملاقات ہے اس کو اپنے لیے اعزاز قرار دیا، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جو ایران کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر جو حافظ سعید عاصم منیر ہیں ان کی کڑی نگاہ ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آنے والے دنوں میں خطے سے متعلق جو فیصلہ سازی ہونی ہے اس میں بھی پاکستان کے کلیدی جو کردار ہے اس کو یہ جو ہے وہ بیان کر رہی ہے یہ ملاقات۔ الحمدللہ اگین یہ ملاقات جو ہے ایک تو وائٹ ہاؤس کے جو کیبنٹ روم ہے اس میں ہوئی ہے، اور اس میں جو سیکٹری جو خارجہ ہیں ان کے سیکٹری آف اسٹیٹ جسے کہا جاتا ہے مارکو روبیو وہ بھی موجود تھے، اور جو مشرق وسطیٰ سے متعلق
جو نمائندہ خصوصی ہیں امریکہ کے وہ بھی اس ملاقات میں شریک تھے، جبکہ پاکستان کی سائڈ سے جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں وہ تھے، ان کے ساتھ جو ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور DGI لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک وہ بھی موجود تھے، جبکہ ان کے ساتھ جو ہے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی اس ملاقات میں جو ہے وہ شریک ہوئے۔ اب یہ وہ کامیابیاں پاکستان نے حاصل کی، یہ وہ کامیابی پاکستان نے حاصل کی جس پر جو ہے وہ جلن جو ہے وہ فیل کر رہا ہے ہمارا دشمن ملک، تو ان کے لیے صرف اتنی ہی بات ہے کہ رو، چیخو یا پٹو، راوی اس وقت چین ہی چین لکھ رہا ہے۔ اب اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں جی، اور اگلی سٹوری بھی انتہائی اہم ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز جو ٹرانسفر ہو کر آئے، اور اس وقت جو ایکٹنگ چیف جسٹس ہیں ان سے متعلق جو ہے وہ اصل مسئلہ ہے کہ جی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ نہیں ہو سکی، اس لیے ایکٹنگ چارج جو ہے وہ جسٹس سرفراز ڈوگر ان کے پاس ہے، جو کہ سینیورٹی میں خاصے سینئر ہیں جسٹس محسن اختر کیانی سے۔ اور اگر دیکھا جائے تو جسٹس محسن اختر کیانی کے بعد جو کہ اس وقت ایڈہاک جج ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، جو کہ اس وقت سپریم کورٹ چلے گئے ہیں، لیکن وہ کنڈیشنل تھا ان کی جو سپریم کورٹ میں تعیناتی، وہ اس وجہ سے کہ جب تک چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا تو اس میں ان کو بھی کنسیڈر کیا جائے، تو اسی وجہ سے ان کو پرماننٹ جج کے طور کے اوپر سپریم کورٹ ایلیویٹ نہیں کیا گیا۔ جو سابق جو ہے وہ چیف جسٹس تھے، جسٹس عامر فاروق، چیف جسٹس عامر فاروق اس وقت جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، ان کی ایلیویشن ہوئی سپریم کورٹ میں، اور ایسا پرماننٹ جج ان کی انڈکشن ہو چکی ہے، اور آنے والے وقت میں وہ بھی سپریم کورٹ کے جو ہے وہ چیف جسٹس کی دوڑ میں یقینی طور پر ہوں گے، کیونکہ ان کی جتنی جو سروس موجود ہے اس وقت اور ریٹائرمنٹ کی ایج تک جو ہے وہ آپ کنسیڈر ہو سکتے ہیں، تو ان کی کنسیڈریشن یقینی طور پر ایک موقع کے اوپر تو ہونی ہے۔ آج جو کیس کا فیصلہ تھا، سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی، اور جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں یہ 5 رکنی بینچ نے اس کیس کو سنا، اور 3-2 سے یہ فیصلہ سنا دیا گیا، اور سپریم کورٹ نے ججز کی ٹرانسفر کو آئین کے مطابق قرار دے دیا، اور نہ صرف آئین کے مطابق قرار دیا بلکہ یہ بھی کہا کہ جو آرٹیکل 200 کے تحت جو یہ ٹرانسفر ہوئی ہے، اس کو کوئی بھی جو قانون ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو انڈرمائن نہیں کر سکتا آرٹیکل 200 کو۔ تو آرٹیکل 200 اوبیسلی کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے، آئین پاکستان صدر پاکستان کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ ججز کی ٹرانسفر کا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کریں، اور یہ اس کا ایک مرحلہ ہے، ایک طریقہ کار واضح ہے سپریم کورٹ آئین پاکستان کے اندر، تو اسی کو ہی فالو کیا گیا ہے۔ تو ساری کی ساری جو ٹرانسفرز ہیں ان کو قانون کے مطابق قرار بھی دے دیا گیا، اور صدر مملکت کو چیف جسٹس کی تعیناتی سے متعلق فیصلے کا اختیار دے دیا۔ اب یہ بڑی چیز ہے، اور جب تک پریزیڈنٹ آف پاکستان اس متعلق فیصلہ نہیں کرتے تب تک جسٹس سرفراز ڈوگر بطور ایکٹنگ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اپنے فرائض جاری رکھیں۔ جو جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شکیل احمد، ان 2 ججز نے اس فیصلے سے جو ہے وہ اختلاف کیا ہے، اور ان کا جو ہے اس پر جو اختلاف ہے انہوں نے اختلافی نوٹ بھی اپنا جاری کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں ججز کی سینیورٹی سے متعلق جو فیصلہ ہے یہ معاملہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھجوا دیا ہے، اور اس میں پریزیڈنٹ سے کہا گیا ہے کہ وہ ججز کی سینیورٹی سے متعلق بھی جو ہے وہ فیصلہ کریں، اور وہ ججز جو ٹرانسفر ہو کر آئے ہیں یہ ٹیمپریری ہیں یا پرماننٹ ہیں، تو اس فیصلے کے لیے بھی جو معاملہ ہے سپریم کورٹ نے پریزیڈنٹ پاکستان کو بھجوا دیا ہے۔ اور بیسکلی اس میں جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شکیل احمد نے جو اختلافی نوٹ دیا ہے، اس میں انہوں نے جو ججز کی ٹرانسفر ہے اس کو اپنے اختلافی نوٹ میں کالعدم قرار دیا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ مستقل طور پر جو ہے وہ جج ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہو کر نہیں آ سکتا، اگر اس کا ایک وقت جو ہے وہ مقرر ہونا چاہیے، جبکہ انہوں نے جو اختلافی نوٹ ہے اس میں
انہوں نے کہا کہ جی جس طریقے سے ہیسٹ کے اندر یہ تبادلے کیے گئے ہیں اس پر بھی انہوں نے اپنے اختلافی نوٹ میں سوال اٹھائے ہیں، جبکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ دوبارہ جو حلف ہے وہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ چند اہم معاملات تھے، تو بات واضح ہو گئی جی کہ اب فیصلے کا اختیار پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس ہے کہ جو ججز ٹرانسفر ہو کر دیگر ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے ہیں، یہ ججز جو ہیں یہ کب تک ان کی جو ہے ٹرم کیا ہے، یہ مستقل ہیں یا عارضی ہیں، اور اگر عارضی ہیں تو ان کی ٹرم کتنی ہے، وہ 2 سال کے لیے ہیں، 3 سال کے لیے، اور پھر ان کی سینیورٹی کس طرح جو ہے وہ آئے گی، موجودہ سینیورٹی کو وہ ڈسٹرب کرتے ہیں یا نہیں، یہ اختیار اب پریزیڈنٹ آف پاکستان نے استعمال کرنا ہے اپنا، اور اس کا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے۔ ایک اور خبر ہے جی، مخصوص نشستوں سے متعلق جو کیس ہے وہ سپریم کورٹ میں آپ نے دیکھا وہ لائیو ٹیلی کاسٹ بھی ہو رہا ہے، آپ سپریم کورٹ کے جو یوٹیوب چینل کے اوپر جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں، مختلف ریمارکس آتے ہیں، مختلف سوالات ہوتے ہیں، اور پھر باہر نکل کر بہت سے لوگ اپنے اپنے زاویوں سے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ مخصوص نشستوں کا جو کیس تھا اس میں جو 8 ججز نے فیصلہ دیا ہے، اور اس حوالے سے گلا جو ہے وہ پھلا کر چیخیں مار مار کر جو ہے نا وہ کئی لوگ باتیں کرتے ہیں، جس میں فیصلہ کیا تھا، یہ مخصوص نشستوں والا کیس جو تھا اس میں فیصلہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو اپیل تھی اس اپیل کو جو ہے نا وہ ڈسمس کر دیا تھا، جو اپیل آئی تھی یعنی سنی اتحاد کونسل کی، اس اپیل کو ڈسمس یعنی خارج کر دیا تھا، اور ساتھ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا پشاور ہائی کورٹ کا اس کو بھی کالعدم قرار دے دیا تھا۔ یہ اپنی جو تاریخ ہے، عدلیہ کی تاریخ ہے، یہ پہلا واقعہ ہے کہ اپیل ڈسمسڈ امپیون آرڈر سیٹ اسائڈ، یعنی آپ اگر وہ کر دیے اور پھر انہوں نے کیا کیا، جو کیس میں جو جماعت فریق نہیں تھی یعنی پاکستان تحریک انصاف، اس کو مخصوص نشستیں دینے کا جو ہے وہ حکم صادر کر دیا، اور پھر 15 دن کا ٹائم بھی دے دیا کہ اگر کوئی پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کرنا چاہے تو جوائن بھی کر سکتا ہے، جو کہ آئین پاکستان 3 دن کا ٹائم دیتا ہے۔ اور آرٹیکل 51 بڑا واضح ہے کہ اگر کوئی پارلیمانی جماعت نہیں ہے، کوئی جماعت بطور جماعت جو ہے کسی یونیفارم الیکشن سمبل کے اوپر کوئی جماعت کے لوگ منتخب ہو کر اگر ایوان تک نہیں پہنچے، کم سے کم ایک نشست نہیں رہی، تو وہ پارلیمانی جماعت تصور نہیں ہوگی۔ لیکن سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں، جس کے اوپر ریویو کیس چل رہا ہے، اس نے اس کو پارلیمانی جماعت بھی جو ہے وہ قرار دے دیا، جو کہ آئین پاکستان سے متصادم فیصلہ ہے، جو آئین پاکستان کی خلاف ورزی کرتا ہے، جو آئین پاکستان میں ترمیم کرتا ہے، جو آئین کی ری رائٹنگ ہے۔ اور آرٹیکل 51 جب بہت واضح ہے تو وہ فیصلہ برقرار نہیں رہ سکتا۔ جو لوگ گلے پھلا کر جو یہ باتیں کر رہے ہیں وہ بیسکلی آئین کے برخلاف بات کرتے ہیں، اور جن ججز نے یہ فیصلہ دیا بشمول موجودہ بینچ میں بھی شامل وہ ججز ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے یہ فیصلہ دیا، ان کو اپنا جو غلط فیصلہ ہے اس کو ریکال کرنے کا ایک موقع ملا ہوا ہے اس ریویو جو کیس کے اندر۔ سو لہٰذا اس میں تو میں ایک ہی بات کروں گا کہ پاکستان تحریک کے انصاف کے جو آزاد ہیں، جنہوں نے شمولیت اختیار کر لی سنی اتحاد کونسل میں، اور سنی اتحاد کونسل نے بطور جماعت الیکشن لڑا نہیں، سو لہٰذا کوئی ایک نشست بھی پی ٹی آئی کو یا سنی اتحاد کونسل کو نہیں ملے گی، اور جو تحریک انصاف کے جو آزاد ہیں، جو سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے تھے، وہ بھی مادر پیدر آزاد ہیں، یعنی ان کے اوپر فلور کراسنگ کبھی بھی اگر وہ اپنی وابستگی تبدیل کرتے ہیں تو کبھی بھی ان کے اوپر فلور کراسنگ کی کلوز جو ہے وہ نہیں لگ سکتی۔ یہ میں بڑا کلیئرلی کہہ رہا ہوں، چاہے کوئی بھی شخص ہے ان کا، اگر وہ کسی اور جماعت میں شمولیت اختیار کرتا ہے تو آپ بھی ادھر ہیں، انشاءاللہ میں بھی ادھر ہوں، کسی قسم کی کوئی فلور کراسنگ یا ڈیفیکشن کلوز ان کے اوپر جو ہے وہ لاگو نہیں ہوگی۔ آخری خبر نہیں ہے جی، آخری ایک میرے کومنٹ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں تو اڈیالہ کا چانسلر کہتا ہوں، جو ہمارے اس وقت 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کرپٹ پریکٹس کیس میں عدالت سے سزا یافتہ مجرم ہے عمران احمد نیازی صاحب، ان سے متعلق جو ہے وہ بڑا شور مچا ہوا ہے کہ انہوں نے انہوں نے اسرائیل ایران تنازع کے اندر تاحال اسرائیل کی
مذمت نہیں کی اور نہ ہی ان کی جانب سے کوئی مذمتی ٹویٹ آیا ہے. ویسے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے منتخب ہونے کے 5 منٹ بعد ان کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ آ گیا تھا. ایک سانس میں تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ عمران خان تو جیل میں قید ہے, وہ ٹویٹ نہیں کر سکتا, اور پھر کچھ دن بعد جو ٹویٹ آتا ہے عمران خان کا تو اس کے عمران خان کے ٹویٹ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ عمران خان نے یہ کہہ دیا, یہ ہدایات جاری کر دی ہیں. تو یہ منافقت بھی کرتے ہیں, یہ جھوٹ بھی بولتے ہیں. بہرحال جبران الیاس جو ہے وہ باہر بیٹھا ہوا ہے اور وہ ٹویٹس جو کرتا ہے وہ عمران خان کی ہدایات پر کرتا ہے. اور عمران خان صاحب نے جی جن کو فرحان ورک صاحب جو ہے وہ آج کل کمپیئر کرتے ہیں نیتن یاہو کے ساتھ, تو وہ نیتن یاہو کے نام کے ساتھ ہم آواز کرنے کے لیے ان کو آج کل نچن یاہو کہہ رہے ہیں. وہ نچن یاہو کہتے ہیں عمران خان کو, اور میں ویسے ان کو ڈیالہ کا چانسلر کہتا ہوں, اور وہ ڈیالہ کے چانسلر کے اوپر جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ جو فرائض ہیں وہ ادا کر رہے ہیں, یعنی اپنی سینٹنس سرو کر رہے ہیں. اور میرے خیال سے ابھی ان کو سالہ سال جو ہے ڈیالہ جیل کا ہی جو ہے وہ چانسلر رہیں گے, وہ اپنی مدت پوری کریں گے. اور عمران خان صاحب کے لیے جو مشکلات ہیں آپ دیکھیں کہ اس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہی دیکھنے کو مل رہا ہے. اور جس شخص کو آرمی چیف کے عہدے سے انہوں نے ہٹایا تھا, میری پہلی سٹوری جو ہے وہ انہیں سے متعلق تھی, الحمدللہ آج وہ فیلڈ مارشل ہیں. پاکستان کے وقار اور پاکستان کی شان کے طور پر جو ہے ان کی آج دنیا بھر میں اقوام عالم میں پہچان ہو چکی ہے. اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ عمران خان صاحب کی کرپشن سے متعلق جو ہے ان کو کہا تھا کہ آپ کی فیملی کو دیکھیں کہ وہ جو ہے وہ انلیگل ایکٹیویٹیز کے اندر اور فائنینشیل جو ہے وہ کرپشن کے اندر ملوث ہیں, جس کے اوپر ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا. اس کے اوپر کو لیفٹ رائٹ کا منجن بہت سے لوگ بیچنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ منجن جو ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے. لہٰذا جی جس کو عزت دے اللہ وہ کوئی چھین نہیں سکتا, اور اگر کسی کی ذلت اور رسوائی لکھی ہوئی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. تو ہمارا ایمان اس چیز پر ہے. آج کی یہی اپڈیٹس تھی. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.